کیمیائے سعادت پارٹ 104۔ جی ہاں، ایسا شخص مسکین ہے جب 1 سال کی روزی اس کے پاس نہ ہو، اس کی کمائی سال بھر کو وفا نہ کرے، تو اس سے اس قدر دینا درست ہے کہ سال بھر اس کا خرچہ چلے، اور اگرچہ فرش اور گھر کے برتن اور کتابیں رکھتا ہو، مگر جب سال بھر کے مصارف ضروری کو محتاج ہے تو مسکین ہے۔ اگر احتیاج سے زیادہ کوئی چیز رکھتا ہو تو محتاج نہیں ہے۔ تیسری قسم کچھ لوگ کے ہوتے ہیں کہ مالداروں سے زکوٰۃ کے مستحقوں کو پہنچاتے ہیں، ان کی اجرت مال سے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ چوتھی قسم مؤلفہ القلوب ہیں۔ یہ وہ مرد معزز اور شریف ہیں جو مسلمان ہو جائیں اگر ان کو مال دیں گے، اوروں کو اس لالچ سے مسلمان ہونے کی رغبت ہوگی۔ پانچوں قسم مکاتب ہے، اور وہ لونڈی غلام ہے جو خود مول لے اور اپنی قیمت دوبارہ میں زیادہ قسطیں کر کے اپنے مالک کو ادا کر کے آزاد ہو جائے۔ چھٹی قسم وہ شخص ہے جو نیک کام میں قرض دار ہو گیا، تو وہ فقیر ہے یا امیر لیکن قرض کسی مصلحت کے واسطے لیا ہو جس سے کوئی فتنہ فرع ہو۔ ساتویں قسم غازی لوگ ہیں جن کا یومیہ بیت المال سے مقرر نہ ہوا ہو، اگرچہ وہ تونگر ہوں لیکن سامان سفر مال زکوٰۃ سے انہیں دینا چاہیے۔ آٹھویں قسم مسافر ہے، سفر میں ہو اور زاد راہ اس کے پاس نہ ہو یا اپنے وطن سے سفر کو چلنے والا ہو، تو خرچ راہ کرایہ کی قدر سے اسے دینی چاہیے۔ جو کوئی کہے کہ میں فقیر یا مسکین ہوں، اگر معلوم نہ ہو کہ یہ جھوٹا ہے تو اس کے قول کو سچ ماننا درست ہے۔ اگر غازی اور مسافر جہاد اور سفر کو نہ جائیں تو ان سے مال زکوٰۃ پھیر لینا چاہیے، اور اقسام کے مستحقوں کے بارے میں چاہیے کہ معتمد لوگوں سے دریافت کریں۔ میں کیمیائے سعادت کا اردو ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ کیمیائے سعادت حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو کہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، تو اس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ جو اردو کے مترجم ہیں انہوں نے کچھ باتیں اس کتاب میں اپنے تئیں خود سے ایڈ کر دی۔ مثال کے طور پر جو باتیں ان کے اپنے مسلک، ان کے اپنے مذہب، ان کی اپنی تقلید سے مختلف ہیں، یعنی وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، میں بھی حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد ہوں اور اس پر بہت فخر محسوس کرتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سارا ترجمہ ہو بہو کیا جائے، اس میں اپنی طرف سے کوئی رائے شامل نہیں کرنی چاہیے۔ جو مصنف نے لکھا ہے آپ بس اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، آپ اس میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے، اور یقیناً آپ کسی قسم کا کوئی کمپیریزن، کوئی ایڈیشن آن دا پارٹ آف حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہمارے مترجم انفیکٹ وکیل بننے کی کوشش کر رہے ہیں فقہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جس کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ لکھا ہے آپ بس اس کا ترجمہ کیجیے، کسی چیز کو جسٹیفائی نہیں کیجیے، اور یقین جانیے کہ کتاب کا مزہ ختم ہو جاتا ہے جب وہ اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں، اور حیران ہو جاتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ متن امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہو سکتا۔ ہم دراصل اس یقین سے یہ سارا متن پڑھ رہے ہیں کہ یہ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر ہے، اور اس میں کوئی اپنا بیان گھسیڑ دے تو یہ بات یقیناً ہمیں پسند نہیں ہے، اور سامعین اور ناظرین کو بھی یقیناً پسند نہیں ہوگی۔
we continue with the videos.